السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اردو کلاس۔ پیارے بچوں آداب، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے اس کا خلاصہ بھی کیا حال ہی کے سبق کا، ٹھیک ہے۔ آج ہم اس حال ہی کا جو سبق ہمارے نصاب میں ہے، اس کے کوشچن آنسر سوال جو ہے یہ دیکھیں گے، سوالات۔ ہمارا پہلا سوال اس طرح سے ہے، قومی اتحاد کے بارے میں مولانا حالی کا کیا خیال تھا؟ ہم نے سبق میں بھی پڑھا، مولانا حالی قومی اتحاد کے بڑے حامی تھے۔ آپ ہر قوم و ملت کے آدمی سے یکساں خلوص محبت سے پیش آتے تھے، ہندو مسلم اتحاد کی بڑی حمایت کرتے تھے۔ جب کبھی ہندو مسلم نزاع یعنی کہ لڑائی جھگڑے کا واقعہ کو سنتے تھے تو انہیں بہت رنج و افسوس ہوتا تھا۔ تحریر و تقریر میں تو کیا، نجی اور بے تکلفی کی گفتگو میں بھی ان کی زبان سے بھی کوئی ایک کلمہ ایسے سننے میں نہیں آیا جو کسی فرقے کی دل آزاری کا باعث ہو، بلکہ اگر کوئی ایسی بات کہتا تو برا مانتے اور نصیحت کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہمارا اس طرح سے ہے، مولانا حالی نے عملی میدان میں کون سی 2 یادگاریں چھوڑی؟ اگر یاد ہوگا آپ کو ریمائنڈ کریں گے، ہم نے پڑھا تھا کہ پانی پت میں انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا اور ایک اورینٹل لائبریری قائم کروائی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جواب اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، مولانا حالی نے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو حالی ہائی اسکول کہلاتا ہے، پانی پت ہی میں ایک بڑی لائبریری قائم کی۔ تیسرا کوشچن ہمارا اس طرح سے ہے سوال، مندرجہ ذیل نثری اصناف کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ خاکہ نگاری، سوانح نگاری اور شخصیت نگاری۔ خاکہ نگاری ہم بخوبی واقف ہے، سے مراد ہے کسی شخص کے بارے میں اس کے ساتھ میل جول کی بنا پر اپنی ذاتی تاثرات بیان کرنا۔ اس میں پوری زندگی کے واقعات کا احاطہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر ہم سوانح نگاری کو دیکھیں، پوری زندگی کے سوانح اور واقعات تفصیل سے بیان ہوتے ہیں۔ اور جو تیسرا ہے شخصیت نگاری، سے مراد ہے کسی شخص کے بارے میں بطور شخص جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کو بیان کرنا۔ اس میں ذاتی تاثرات اور دیگر ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات درج کی جاتی ہے۔ ہمارا چوتھا سوال اس طرح سے ہے، چوتھا کوشچن، فورتھ کوشچن، مندرجہ ذیل بیانات کے ثبوت کے طور پر سبق میں سے ایک واقعہ تلاش کر کے لکھیے۔ مولانا حالی شہرت اور خود نمائی پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں، یہ صحیح ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ جب ان سے کوئی پوچھنا کلام سنے تو وہ بولتے میری حافظہ بہت کمزور ہے۔ مولانا حالی زبردست مہمان نواز تھے۔ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے خدمت کی اپنے مہمان کی، جب وہ رات کی شام کو آئے دیر سے اور جھاڑیوں کا موسم تھا، انہوں نے ان کی کھوڑ تواضع کی، پانی پت کی ملائی ان کے لیے منگوائی، بستر بچھایا، کمبل اڑا دی رات کو۔ مولانا حالی بعض اوقات چھوٹوں کا بھی ادب کرتے تھے، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ مولانا حالی، یہ جو مولوی عبدالحق ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں اور میرے یہ جو دوست تھے ہم ان سے ملنے گئے تو وہ ہماری تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ تینوں صحیح ہے۔ پہلا والا ہم دیکھ لیتے ہیں، مولانا حالی شہرت اور خود نمائی پسند نہیں کرتے تھے۔ تو ہم اس کو سپورٹ میں اس طرح سے آنسر لکھ سکتے ہیں کتاب میں سے، مولانا حالی کو نام و نمو چھو کر نہیں گیا تھا، وہ سیدھی سادی باتیں کرتے تھے، اور جیسا کہ عام طور پر دستور ہے، باتوں باتوں میں شعر پڑھنا، بحث کر کے اپنی فضیلت جتانا، اشارے کنائے میں دوسروں کی تحقیر اور درپردہ اپنی بڑائی دکھانا ان میں بالکل نہ تھا۔ ہاں، شعر میں البتہ کہیں کہیں تالی آ گئی ہے، مگر وہ بھی ایسے لطیف پیرائے میں کہ خاکساری کا پہلو وہاں بھی ہاتھ سے جانے نہ پایا ہے۔ ان کا ذوق شعر اعلیٰ درجے کا تھا، لیکن وہ مخواص کی نمائش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لوگ ان سے ان کے کلام سننے کی فرمائش کرتے تو وہ کسی نہ کسی طرح ٹال جاتے اور اکثر عذر کر دیتے تھے میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اپنا لکھا بھی یاد نہیں رہتا۔ دوسرا ہم نے پڑھا، مولانا حالی زبردست مہمان نواز تھے۔ مولانا انور صاحب کہتے ہیں کہ سردی کی ایک رات میں مولانا کے گھر میں ٹھہرا تو مولانا رات کے 12 بجے میرے پاس کمبل لے کے آئے، میں سو رہا تھا، انہوں نے مجھے کمبل اڑا دی
اوڑھا دی اس ڈر سے کہ مجھے سردی نہ لگ جائے، میں ان کی شفقت اور ہمدردی کو زندگی بھر بھول نہیں سکتا۔ تیسرا، مولانا حالی بعض اوقات چھوٹوں کا بھی ادب کرتے۔ مولوی عبدالحق اور مولوی حمید الدین مرحوم طالب علم کے زمانے میں جب مولانا حالی سے ملنے ایک دفعہ علی گڑھ گئے تو مولانا حالی ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ لوگوں کی تعظیم نہ کروں تو کس کی کروں، آئندہ آپ ہی قوم کے ناخدا ہونے والے ہو۔ اس طرح اپنے سے چھوٹوں کا ادب کر کے مولانا اپنی انکساری کا ثبوت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا۔ نیکسٹ کوشچن اس طرح سے ہے، مصنف کا حوالہ دے کر سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل اقتباس کا ماحصل لکھیے۔ ٹھیک ہے، جدید علم کے بڑے حامی تھے، اس کی اشاعہ و ترقی میں مقدور بر کوشش کرتے تھے، لیکن آخری عمر میں علی گڑھ کے کالجوں کے طلباء کو دیکھ کر انہیں کس قدر مایوسی ہونے لگی۔ جو مجھے خوب یاد ہے کہ جب ان کے نام حیدرآباد میں ایک روز اولڈ بوائے آیا تو اسے پڑھ کر بہت افسوس کرنے لگے کہ اس میں سوائے مسخرے پن کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی۔ تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، سلیز کر سکتے ہیں۔ اقتباس مولانا حالی کے خاکے سے لیا گیا ہے جو مولوی عبدالحق نے لکھا ہے۔ اس اقتباس میں مولوی عبدالحق مولانا حالی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ جدید تعلیم کی اہمیت کو خوب سمجھتے تھے اور اس کو حاصل کرنے پر بڑا زور دیتے تھے، لیکن آخری عمر میں علی گڑھ کالج کے لڑکوں کی غیر سنجیدگی دیکھ کر کس قدر مایوس ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ان طلباء سے توقع تھی کہ یہ اعلیٰ معیار کے ہوں، لیکن اس کے برعکس وہاں پہ کچھ اور ہی ہوتا تھا جو ان کی میگزینز میں چھپتا تھا، جو آرٹیکلز وہ لکھتے تھے۔ اوکے جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ کو یہ کوشچن آنسر سمجھ میں آئے ہوں گے۔ آپ ان کو نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے۔ Thank you all for viewing this video.